ہمارے یہاں اچھے اچھے پڑھے لکھے لوگ اگر کھانا کھاتے وقت آپ سلام کر دیں تو ایسا دیکھنے لگتے ہیں کہ جیسے سلام نہ کیا ہو بلکہ دونوں کڈنی مانگ لی ہو۔ آپ تجربہ کر کے دیکھ لیں، بلکہ آپ تجربے سے گزرے بھی ہوں گے کہ اگر ہم کسی کے پاس جاتے ہیں یا کوئی ہمارے پاس آتا ہے اور اس نے اگر سلام کر لیا، اگر ہم کھانا کھا رہے ہیں اور اس نے آتے ہوئے سلام کر لیا تو ہم اس کو ایسا دیکھتے ہیں، یا اگر ہم کسی کے پاس گئے اور وہ کھانا کھا رہا ہے اور ہم نے اس کو سلام کر لیا تو وہ ہمیں ایسا دیکھتا ہے جیسے ہم نے سلام نہ کیا ہو بلکہ اس کی دونوں کڈنیاں مانگ لی ہوں، اور ایسے اچنبھے سے کہتا ہے کہ ارے کھانا کھاتے وقت سلام کر رہے، جھوٹے منہ سلام کر رہے، جھوٹے منہ کیسے جواب دے گا آدمی؟ اس سلسلے میں بہت وضاحت کے ساتھ یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ احادیث کے پورے ذخیرے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانا کھاتے وقت سلام کرنے سے کہیں بھی منع نہیں کیا ہے، کہیں نہیں۔ کسی بھی جگہ پر میری نظر میں کسی بھی جگہ پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجھے کوئی حدیث ایسی نہیں ملی جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانا کھاتے وقت سلام کرنے سے منع کیا۔ اور جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع نہیں کیا ہے تو کسی چیز پر ہم پابندی لگا دیں یا سوسائٹی اور معاشرے کی طرف سے یہ سمجھا جائے کہ ایسا کرنا غلط ہے، یہ سوسائٹی معاشرے کا غلط رویہ ہے۔ ہاں، اصل میں لوگوں میں جو یہ بات آئی ہے یہ آئی کہاں سے؟ اس کی ایک وجہ ہے کہ فتاویٰ کی کچھ کتابوں میں یہ بات لکھی ہے کہ کھانا کھاتے وقت سلام کرنا مکروہ ہے، لیکن آگے ایک جملہ اور لکھا ہے، لوگوں نے اس جملے کو اٹھا لیا کہ کھانا کھاتے وقت سلام کرنا مکروہ ہے، لیکن آگے ایک جملہ ہے فتاویٰ شامی کے اندر کہ وَإِنَّ ذَلِكَ مَخْصُوصٌ بِحَالٍ وَضَعَ اللُّقْمَةِ، یعنی جو کھانا کھاتے وقت سلام کرنا مکروہ ہے یہ اس وقت نہیں، یہ اس خاص ٹائم کے لیے ہے جب بندہ نوالا اٹھا کر منہ میں ایسا رکھ رہا ہو تو اس رکھتے وقت اس کو سلام نہ کرے، یا ابھی اس نے منہ میں نوالا رکھا ہے اور وہ نگل رہا ہے اس وقت وہ اس کو سلام نہ کرے۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ سلام کرنا چونکہ سنت ہے اور جواب دینا واجب، تو اب اگر بندہ سلام کرے گا اور سلام کرتے ہی وہ منہ میں نوالا لے رہا تھا اور فوراً اگر وہ جواب دینے کی کوشش کرے، رپلائی کرنے کی کوشش کرے اور وہ لقمہ اس کے حلق میں اگر اتفاق سے اٹک جائے تو وہ اس کا آخری لقمہ ہو جائے گا، وہ اس کا آخری نوالا ہو جائے گا دنیا میں رہنے کا، یہ ممکن ہے۔ تو آپ کسی کو اوپر بھیجنے کی کوشش نہ کریں۔ اس بنیاد پر یہ بات لکھی ہے کہ اگر کوئی بندہ کھانا کھا رہا ہو اور جس وقت اس نے منہ میں نوالا لیا ہے اسی وقت سلام نہ کرے، اب اس نے لے لیا، چبا لیا، اندر لے لیا تو سلام کریں آپ اس کو، اس میں کوئی دقت نہیں ہے۔ تو سلام کھانا کھاتے وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہیں بھی منع نہیں ہے۔ اور میں یہاں پر آپ کو ایک رول بتا دیتا ہوں، ایک اصول بتا دیتا ہوں۔ دنیا کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنائی ہیں، چاہے وہ معاملات کی ہوں یا برتنے کی ہوں، استعمال کی ہوں، یہ مباح الاصل ہے۔ مباح الاصل کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ انسانوں کے لیے جائز ہے استعمال کرنا اس کا، چونکہ دنیا کی ساری چیزوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں ہی کے استعمال کے لیے بنائی ہے، تو اس کا استعمال انسانوں کے لیے جائز ہے، الا یہ کہ اس کے ناجائز ہونے پر کوئی دلیل موجود ہو، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے بارے میں منع کر دیا ہو کہ یہ کام نہیں کرنا، یہ چیز نہیں استعمال کرنا، تو اب وہ چیز استعمال کرنا جائز نہیں ہوگا، منع ہو جائے۔ جیسے ہم گھر کے اندر کھانے پینے کی کوئی بھی چیز لا کر رکھتے ہیں تو وہ ہمارے گھر میں جو بچے ہوتے ہیں ان کے لیے وہ ٹھیک ہے بھائی، کبھی بھی لے کر کھا سکتا ہے، لیکن کوئی خاص چیز اگر ہم نے کسی خاص موقع کے لیے لا کر رکھا ہے تو ہم اپنے بچوں کو منع کر دیتے ہیں کہ دیکھو اس میں سے نہیں لینا، یہ تمہارے لیے نہیں ہے۔ تو اب اگر بچہ اس میں سے لے تو ہم بچے پہ غصہ کر سکتے ہیں کہ تم نے وہ کیوں لیا جب تم نے منع کیا تھا۔ ادروائز اگر گھر میں کوئی چیز رکھی ہوئی ہے اور آپ ہی کا بچہ اس میں سے اٹھا کر کھا لے تو کوئی برا نہیں ہے، کوئی غلط نہیں ہے، اس نے کوئی غلط کام نہیں کیا اور اس کو غصہ بھی نہیں کیا جانا چاہیے۔ تو دنیا کے اندر جتنی چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنائی ہیں یہ مباح الاصل ہیں، یعنی اپنے اصلیت کے اعتبار سے یہ چیزیں جائز ہیں، آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ ہاں، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی چیز کے بارے میں کیٹیگری بنا دی کہ یہ چیز ایسے استعمال کرنا، ایسے نہیں کرنا، تو اب ویسے نہ کرنے کا جو حکم ہے اس کے حساب سے ہی آپ کو یوز کرنا ہے۔
اور جہاں پر نہ کہہ دیا گیا وہاں چھوڑ دینا ہے. جیسے گوشت کھانا حلال ہے تو آپ گوشت کھاتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ جس گوشت پہ اللہ کا نام نہ لیا جائے وہ گوشت نہ کھاؤ، یعنی جو ذبح نہ کیا جائے شرعی طریقے سے اسے نہ کھاؤ. تو دیکھیے گوشت کھانا حلال ہے، مگر اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک کیٹیگری لگا دی کہ جو گوشت اللہ کے نام سے ذبح نہ کیا جائے جو جانور، اس کا گوشت نہیں کھانا ہے، اس کا گوشت منع ہے. لہذا اب اس کا گوشت نہیں کھائیں گے جو جھٹکے سے کاٹا گیا ہے. جو شرعی طریقے پر ذبح کیا گیا اس کا گوشت کھایا جائے گا. تو دنیا کے اندر جتنی بھی چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنائی ہیں وہ مباح الاصل ہیں، یعنی اپنے اصل کے اعتبار سے، اپنے مینوفیکچرنگ کے اعتبار سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو جائز بنایا ہے. ہاں، جس کے بارے میں انہوں نے منع کر دیا کہ اس کو نہیں کرنا ہے یا اس کو ایسے نہیں کرنا ہے تو اب وہ ناجائز ہے. جیسے گوشت کھانا حلال ہے، لیکن اب جتنے بھی جانور تھے سب کو کھانا جائز ہو سکتا تھا، مگر حدیث کے اندر اس کی کیٹیگری آ گئی کہ نہیں، کھانے میں درندوں کو نہیں کھانا ہے، جو پھاڑ کر دوسرے جانور کو کھانے والے ہوں، جو پنجوں سے شکار کرنے والے ہوں، ایسے جانور کا گوشت نہیں کھانا ہے. تو اب اس سے بہت ساری چیزیں جو تھی وہ بلی وغیرہ اور شیر وغیرہ، چیتے وغیرہ، وہ ساری کی ساری چیزیں باہر ہو گئی. تو کوئی بھی چیز اپنے مباح کے اعتبار سے، اپنے اصل کے اعتبار سے مباح ہے، جائز ہے، لیکن جب اس کے اوپر شریعت کی ایک کیٹیگری آ جاتی ہے، اس کی کنڈیشنز آ جاتی ہیں، تو اب وہ کنڈیشن کے حساب سے ہی اپلائی کر سکتے ہیں، کنڈیشن کے حساب سے وہ جائز ہوں گی اور کنڈیشن کے حساب سے ناجائز ہوں گی. تو چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کھانا کھاتے وقت یا اللہ کے نبی نے کھانا کھاتے وقت سلام کرنے سے منع نہیں کیا، تو جب منع نہیں کیا تو اب کھانا کھاتے وقت سلام کرنا ناجائز بھی نہیں ہوگا، غلط بھی نہیں ہوگا. ہاں، چونکہ اب کچھ چیزیں عقلی طور پر بھی سمجھ میں آتی ہے کہ اگر وہ بیچارہ منہ میں نوالا ایسا لے رہا ہے اور اسی وقت آپ اس کو سلام کریں، اگر وہ ریپلائی کرنے کی کوشش کرے تو ظاہر بات ہے کہ دقت ہوگی، لیکن یہ اتنی بڑی دقت بھی نہیں ہے. تو اگر کوئی بندہ کھانا کھا رہا ہو تو آپ اس کو سلام کر سکتے ہیں، اور کھانا کھاتے ہوئے سلام جس کو کیا گیا ہے وہ بندہ سلام کا جواب بھی دے سکتا ہے. یعنی ہم کھانا کھا رہے ہیں، آپ آئے اور آپ نے سلام کیا تو ہم آپ کو سلام کا جواب بھی دے سکتے ہیں، اس میں کوئی پریشانی نہیں ہے. ناپسندیدہ صرف اسی بنیاد پر ہے کہ ان ذالک بحال، ان ذالک مخصوص بحال وضع اللقبہ، کہ یہ خاص اس پوائنٹ آف ٹائم میں جس وقت میں اس نے منہ میں نوالا رکھا یا رکھ رہا ہے، ابھی ایسے ٹائم میں اس کو ایگزیکٹ اس پوائنٹ پہ سلام نہ کرے تو یہ زیادہ بہتر ہے، لیکن اس وقت بھی اگر کر دیا تو کوئی گناہ نہیں ہے. اس سلسلے میں ہمارے استاذ محترم نے ایک بہت اچھی بات کہی تھی جو میں سمجھتا ہوں کہ یہاں پر آپ کے لیے بہت فائدہ مند ہوگی. انہوں نے ہمیں پڑھاتے ہوئے، درس دیتے ہوئے ایک بات بتائی تھی کہ دیکھو، سلام کا جو کھانا کھاتے وقت کانسیپٹ ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ کھانا کھا رہے ہیں اور کوئی بندہ آیا اور آتے ہوئے اس نے آپ کو سلام کیا، تو آپ اگر اس کو اپنے کھانے میں شریک کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس کو کہیں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اس کا مطلب یہ ہوا کہ آئیے، اللہ آپ کے ساتھ بھلا کرے، آئیے کھانے میں شریک ہو جائیے. الگ سے اس کو کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ آئیے کھانے میں شریک ہوئیے. آپ نے سلام کا جواب دیا کہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، اللہ تعالیٰ آپ پر رحمت کرے. اس کا مطلب آئیے اس رحمت میں بھی شریک ہو جائیے، میں جو مرغہ توڑ رہا ہوں آپ بھی برابر کے شریک ہو جائیے، ہاتھ صاف کر لیجیے. اور اگر آپ ایسی جگہ پر ہیں جہاں پہ آپ اس کو اس کھانے میں شریک نہیں کر سکتے، مثال کے طور پر آپ خود کہیں دعوت کھا رہے ہیں، مولانا صاحب ہیں، دعوت توڑ رہے ہیں، مرغہ توڑ رہے ہیں، ران توڑ رہے ہیں. اب کوئی بندہ آیا، وہ پہچان رہا تھا پہلے سے، اس نے کہا السلام علیکم. اب جان رہا ہوں میں کہ میں تو خود دعوت کھا رہا ہوں، یا آپ جان رہے ہیں کہ آپ خود دعوت کھا رہے ہیں، تو اب اگر آپ اس کو جواب دیتے ہیں وعلیکم السلام زور سے اور وہ سنتا بھی ہے، تو اس سے اس کا وہ مطلب یہ سمجھے گا کہ بھائی ہمیں یہ دعوت میں بلا رہے ہیں، مفتی صاحب، مولانا صاحب بلا رہے ہیں، حافظ صاحب بلا رہے ہیں، لہذا شریک ہو جانا چاہیے. حالانکہ وہ دسترخوان آپ کا نہیں ہے، آپ وہاں کسی کو بلا نہیں سکتے. تو اب آپ اس کو جواب نہ دیں، کھانا کھانے کے بعد جواب دیں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. یعنی اگر آپ اس کو کھانے میں شریک کر سکتے ہیں تو آپ اس کو جواب دیں، اور اگر کھانے میں شریک نہیں کر سکتے تو آپ اس کو جواب نہ دیں. ایسے ہی جو بندہ آیا ہے وہ اگر کھانے میں شریک ہونا چاہتا ہے تو آپ کو کہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اس کا مطلب یہ ہے کہ بھائی آپ اکیلے ہاتھ صاف نہ کریں، اللہ کی اس نعمت میں ہمیں بھی شریک کریں.
تو پھر وہی اگر آپ اس کو شریک کرنا چاہتے ہو جواب دے دیں تو وہ شریک ہو جائے گا. یا اگر بندہ کھانا کھا کر آیا ہے یا وہ خود سمجھتا ہے کہ جو صاحب آئے ہوئے جن کو میں سلام کر رہا ہوں یہ خود دعوت پہ ہیں، تو ایسی صورت میں وہ آپ کے ساتھ کھانے میں شریک نہیں ہونا چاہتا، تو پھر وہ آپ کو سلام نہ کرے، کھانا کھانے کے بعد سلام کرے. تو گویا کہ 4 طریقے ہوئے. ہم کھانا کھا رہے ہیں اس کے 2 طریقے، اور ہم نے سلام کرنا ہے کھانا کھانے والے کو اس کے 2 طریقے. کہ اگر ہم خود کھانا کھا رہے ہیں اور کسی بندے نے ہمیں سلام کیا تو ہم اگر اسے کھانے میں شریک کرنا چاہتے ہیں تو اسے جواب دیں ایک، اور اگر کھانے میں شریک نہیں کر سکتے تو ہم اسے جواب نہ دیں، یہ 2. اور جو بندہ آیا ہے جو سلام کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے بھی یہ 2 آپشن ہیں کہ اگر وہ کھانے میں شریک ہونا چاہتا ہے تو سلام کرے، اور اگر کھانے میں شریک نہیں ہونا چاہتا ہے تو سلام نہ کرے. لیکن کھانا کھاتے وقت یہ سمجھنا جو ہمارے سوسائٹی اور معاشرے میں چلتا ہے کہ کھانا کھاتے وقت سلام کرنا غلط ہے، جھوٹے منہ کیسے جواب دیں، منہ کبھی جھوٹا اٹھا نہیں ہوتا. آپ کھانا کھاتے وقت اللہ کا نام لیتے ہیں یا نہیں لیتے ہیں؟ آپ کھانا کھاتے وقت سبحان اللہ پڑھتے ہیں نہیں پڑھتے ہیں؟ تو کھانا کھاتے وقت آپ سبحان اللہ پڑھ سکتے ہیں، الحمدللہ پڑھ سکتے ہیں، تو پھر سلام کا جواب دینے میں کیا ہے؟ سلام کا جواب بھی تو ایک دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ پر رحمتیں نازل فرمائے، یا سلام کرنا بھی تو ایک دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے اوپر اپنی رحمتیں نازل کرے. تو سلام کرنا اور سلام کا جواب دینا یہ دونوں اپنے بھائی کو دعا دینا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے ساتھ اچھا معاملہ کرے. تو کھانا کھاتے وقت آپ سلام کر بھی سکتے ہیں اور سلام کا جواب بھی دے سکتے ہیں. یہ جو ہمارے سوسائٹی معاشرے میں چلتا ہے کہ کھانا کھاتے وقت سلام نہیں کرنا چاہیے، یا کھانا کھاتے وقت سلام کا جواب کیسے دیں، جھوٹے منہ ہیں ہم، اور اگر کسی کو کھانا کھاتے وقت کسی نے سلام کر دیا تو ایسا لگتا ہے کہ اس نے سلام نہیں کیا ہو، کھانا کھانے والے کے کھانے کے ساتھ ساتھ دونوں کڈنی بھی مانگ لی ہو. یہ خیال سوسائٹی اور معاشرے میں غلط ہے.